السلام علیکم. زور سے. میں ایک چیز پبلک کے آگے لانا چاہتا ہوں کہ جناب حاجی نبی شریف صاحب کے ادارے جو ہیں وہ وقف ہو کر ہے. 1974 اور 75 میں جو ہے نبی صاحب اپنے بخیر حیات میں غوثیہ انجینئرنگ کالج رام نگر، غوثیہ وومنس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنگلور اور امینہ عائشہ ٹرسٹ ہاسٹل اور نبی سرائے، یہ چاروں ادارے جو ہے حاجی نبی شریف صاحب ان کے بخیر حیات میں وقف کر دیے ہیں. اور یہ جو بھی ادارے ہیں وقف کے قانون کے تحت چلنا ہے، اور جو بھی اس میں حساب کتاب آمد و خرچ جو ہے وقف سے آڈٹ ہونا ہے، اور وقف سے کچھ بھی کارروائی رہی تو وقف سے ہونا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ اب اس میں جو ہے دوسری طرح سے دوسرے لوگ کارروائی کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کیسے کارروائی دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں. لیکن جو بھی یہاں پہ کچھ مس اپروپریشن ہو کے ہے یا غبن ہو کے ہے تو اسے پہلے وقف بورڈ کو اطلاع دینا چاہیے تھا، اس کے بعد وقف بورڈ سے اس کی کارروائی کرانا چاہیے تھا. لیکن یہ میرا نظر سے آئندہ چل کے یہ جو کارروائی چل رہی ہے وہ قانون کی نظر میں کچھ معائنے نہیں رکھتی میرے نظریے سے. اب ایسی حالت میں جو ہے وقف بورڈ آگے بڑھ کے اس میں دخل اندازی کر کے کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کا آڈٹ کا حساب کتاب پورا لے کے وہ پیش کرنا ہے قانون کو جو ہے. اس کے بعد جو ہے قانون کی کارروائی جو ہوگی وہ صحیح طریقے سے مکمل ہوگی، ورنہ قانونی کارروائی ادھوری رہ جائے گی. ایسا کیوں ہو رہا ہے اداروں میں؟ ادارے میں وقف بورڈ کے جو ہے وہ اور سے اس کے پر واچ ڈاگ کمیٹی جو پہلتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں اداروں میں، اس لیے ایسے ہو رہے ہیں. بہت سارے اداروں میں، یا ایک ہی ادارہ نہیں ہے بلکہ بہت سے ادارے میں جو ہے غبن مس اپروپریشن بہت ہو رہا ہے. لیکن 30 پر 3 ادارے ہیں وقف کے، لیکن پورے انگ پر نگاہ رکھنے وقف بورڈ کے ہاتھ سے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس بھی جو ہے عملہ جو ہے بہت کم ہے. اس کے واسطے جو ہے اس طرح سے اس کا وہ کم عملے کا اور ان کی تھوڑی سی لاپرواہی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے بہت سے ادارے میں جو ہے غبن مس اپروپریشن ناجائز قبضہ جات بہت ہو رہے ہیں. اس کے واسطے وقف بورڈ امیڈیٹلی اس کے اوپر جلد سے جلد کارروائی کرنا اور قدم اٹھانا. بے شک ہمارے بزرگاں جو بھی وقف کر کے ہیں، ہمیں تو نالائقاں کچھ بھی وقف نہیں کر سکے، لیکن ہمارے بزرگاں جو بھی وقف کر کے ہیں اس کے تحفظ کرنا، اس کے بچا کے اسے ڈیولپ کر کے قوم کو فائدہ پہنچانا، ہمارے قوم کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ ان کی امانت ہے. انہوں جو واقف منشا کے تحت وقف ادارے چلنا چاہیے، اور اس میں جو ہے واقف منشا کے تحت نہیں ہے، کچھ دوسری راہ سے چل رہے ہیں، دوسرے نظریے سے چل رہے ہیں. اس کے اوپر وقف بورڈ جو ہے وہ تحقیقات کر کے اس کے اوپر اسے صحیح راستے میں واقف منشا کے تحت کام کرنے کے لیے اس کے اوپر نگہبان کرے. کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ صورتحال جو بھی اس کے پاس کمیٹی میں ہر کوئی ادارے میں، وقف کے ادارے میں ذمہ داریاں ہیں، کمیٹیاں ہیں، وہ اپنی ذمہ داری خود احساس کر کے سمجھ کے جو ہے اس کی اللہ کی جو امانت ہے، وہ جو ہمارے بزرگان دے کر جا کر ہیں، اس کو امانت سمجھ کے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے قوم کو فائدہ پہنچانا اور قوم کے بچوں کو جو ہے تعلیم کے واسطے استعمال کرنا، اور جو قوم کے غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کے بیمار کے لیے، ان کو اوپر لانے کے لیے استعمال کرنے کے واسطے کوشش کرنا. آخر میں آپ کی کیا اپیل ہے؟ میری اپیل یہی ہے کہ یہ جو ہے امانت، اللہ کی امانت جو ہے، مرنا تو بہرحال سب کو ہے ایک دن، لیکن مر کے جو ہم جب تک یہاں رہیں گے یہ تو ہمارے پاس اقتدار تو پرماننٹ نہیں رہے گا، لیکن جب اقتدار ہاتھ سے نکل جائے گا تو دنیا کو، یہاں پہ لوگوں کو منہ دکھانا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کو بھی جواب دہ ہو جاتے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک امانت کا کام جو ہے سمجھ کے اسے بہت ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے.
خصوصاً جو ہے جو کمیٹیاں میں ہیں ان صاحبان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے اللہ کی امانت سمجھ کے قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے اوپر کام کرے تو بہتر رہے گا.